سامان بیچ سکتے ہیں۔ جس آدمی کو 150 روپے کا فائدہ ہونا ہے وہ اتنا فکر مند بھی ہے، اتنی گہری نظر بھی رکھ رہا ہے اور اپنے لیے جگہ تلاش کر لے رہا ہے، جن کو ایک آفاقی دین کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو ہمیشہ کے لیے دین کی حیثیت خادم دین کی اور یہ حیثیت کبھی متاثر نہیں ہوتی، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ہم اگر روٹی بھی بنا رہے ہوں تو ہمارے روٹی بنانے کے اسٹائل سے اسلام چھلکنا چاہیے، اور اسلام اپنے اسی کردار سے پھیلا ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی سمیت ہمارے بزرگان دین نے اسلام پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ مناظرے کر رہے ہوں، کتابی حجت بازیاں کر رہے ہوں کہ یہ دلیل لیجیے ہمارے مذہب کے حق ہونے پر اور یہ دلیل لیجیے تمہارے مذہب کے باطل ہونے پر۔ انہوں نے جو بھی کام کیا ان کے کام کا اسٹائل یہ ہوتا تھا کہ اپنے کردار سے انہوں نے اسلام پھیلایا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری خادم دین کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے نہایت باصلاحیت عالمہ بننا۔ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، یعنی جو آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اسے کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں۔ یہ کتابیں اہم ترین کتابیں ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارا شعور بیدار نہ ہو پانے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہی کتابیں ہیں جن سے زمانے کے کتنے ہی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے انڈیا کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن جو لکھا گیا، تو کیا کوئی اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ جناب یہ 47-48 میں لکھا گیا قانون ہے، اب تو اتنا لمبا ٹائم گزر گیا اور اس وقت کا قانون اب کیسے چلے گا؟ امبیڈکر جی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی قانون سے وکیل حجت بازی کرتے ہوئے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا بھی دلواتا ہے اور کسی بے گناہ کو بری بھی کرواتا ہے۔ اگر چند آدمیوں کی کوششوں سے لکھا گیا کامیاب وہ آئین دستور آج تک اس طرح سے پورے ملک کا نظام چلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہمیں اسلام کی شکل میں جو دستور العمل عطا فرمایا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئے مسائل، پرانے مسائل، عقیدے کے مسائل، علم کے مسائل، معاشرے کے مسائل، فائنینس کے مسائل، ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے مذہب اسلام کافی ہے۔ اور جتنا ایک وکیل صرف فارملٹی کے لیے کسی نے ڈگری لے لی تو آپ چاہیں کہ سپریم کورٹ کا وکیل بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے بھی آدمی کو باصلاحیت بننا پڑتا ہے تو اللہ کی کتاب کا داعی مبلغ اس سے مسائل کا اخذ کرنے کے لیے انسان کو کتنا حساس، کتنا بالغ نظر اور کتنا باصلاحیت بننا پڑتا ہے۔ آخری بات یہ کہ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کی والدہ کے سامنے نہیں رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہے۔ ہمارا یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ لفظی سے آپ اندازہ لگائیں، یعنی بناوٹی ذہن، مصنوعی ذہن، ذہن ہے نہیں، مشین ہے، لیکن مشین کے اندر بھی گویا انسانی سا دماغ کام کر رہا ہے۔ اگر زمانہ یہاں تک آ چکا ہے کہ گویا انسان کے مقابلے میں ایک فرضی مصنوعی انسان کھڑا کرے، اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچی صلاحیتوں سے کام چلا لیں گے۔ ایسا پاسبل نہیں، اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، آج کا جو زمانہ ہے اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم سب کو بہت زیادہ ایڈوانس بننا پڑے گا، بہت زیادہ سمجھدار بننا۔ میری باتیں آپ کو پلے لگ رہی ہیں؟ تو بہت زیادہ ایڈوانس بننا پڑے گا، تب جا کے ہم اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مضبوط ترین عالمہ بنیں، مضبوط ترین عالمہ کے ساتھ نہایت باعمل عالمہ بننے کی کوشش کریں۔ علم کا فائدہ ہی اس وقت ہے جب علم ہمارے اپنے اندر اتر جائے۔ یعنی ہم نے بارے شریعت میں حسد کی برائی پڑھی ہے، تو صرف یہ نہ ہو کہ ایگزام دینا ہے اس لیے ہم نے حسد کے متعلق 5 حدیثیں یاد کر لی۔ ایگزام کوئی معنی نہیں رکھتا، زندگی کا ایگزام سب سے بڑا ایگزام ہے۔ اگر وہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے اندر سے حسد کا خاتمہ نہیں ہوتا تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ اس لیے نہایت باصلاحیت یعنی کوالٹی ایجوکیشن پیدا کرنا، باصلاحیت کے ساتھ نہایت باعمل، اس لیے کہ بھیڑ بہت فارغ ہوتی ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ عالمہ بن جائیں اور آپ کو ڈگری حاصل ہو جائے تو بڑا تیر مار لیا،
جناب یہ کوئی تیر مارنا نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں رہ گئی ہے. عالمات سے بھی ادارے بھرے، دنیا بھری